امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے پی آئی اے کے اوپر. جی جناب, پی آئی اے ہماری قومی ایئر لائن, ہمارا وہ ادارہ جو کسی زمانے میں ہمارا پرائڈ تھا, ہم اس پہ فخر کیا کرتے تھے. ایک سلوگن تھا, گریٹ پیپل فلائی وتھ سم تھنگ لائک دیٹ, پی آئی اے کے لیے. تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ایک قومی ایئر لائن, ویسے یہ بھی سوچنے کی بات ہے پی آئی اے پاکستان کو کس نے تحفے میں دیا, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اینی ویز, یعنی تحفے سے مراد یہ کس نے پی آئی اے کو پاکستان میں اسٹیبلش کیا, سوچئے گا کبھی. پی آئی اے کے اوپر الزام لگا کہ پی آئی اے تباہ ہو رہا ہے. اس کے اندر ایک ایکس ایئر فورس کے جو آفیسر ہیں ان کو انہوں نے تعینات کیا, اور اس تعیناتی کا بڑا فائدہ ہوا. پی آئی اے کے اندر پی آئی اے پروفٹس میں جانا شروع ہو گیا, سارا کچھ ہوا, اور یک دم کراچی کا دل خراش واقعہ پیش آیا. اس واقعے نے ہم سب کو رلایا, ہمارے دل دہلا دیے, اور ابھی بھی میرا خیال سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اس کا ایک گہرا نقش جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس کے بعد اس پہ انکوائری ہونا شروع ہوئی. انکوائری ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ جناب پی آئی اے میں تو تقریباً ہر دوسرا یا تیسرا پائلٹ جو ہے وہ جعلی لائسنس ہولڈر ہے, یا اس کے ایگزامس کمپلیٹ نہیں ہوئے, یعنی وہ 2 نمبر پائلٹ ہے. آپ ان ادر ورڈس یہ کہہ لیں. یہ میں گاڑی کی یا موٹر سائیکل کے پائلٹ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ جو آپ کے کارگو ٹرکس چلا رہے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ایئرپورٹ کے اوپر, میں باقاعدہ جہاز اڑانے والوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک المیہ تھا, اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے لوگ تھے انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی باتیں کی اس کے بارے میں. کچھ لوگوں نے پچھلی حکومتوں کو گالیاں دینی شروع کی. کچھ لوگوں نے کہا نواز شریف جو تھے انہوں نے ایئر بلو کو, یا شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایئر بلو کو فائدہ پہنچانے کے لیے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا. ویسے ہی جیسے ہم اسٹیل مل کے بیڑا غرق کا پورا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرا دیتے ہیں, اور میں بھی آنے والے وقتوں میں ہم کچھ چیزوں کے بیڑا غرق کا ذمہ دار خان صاحب کو ٹھہرا دیں. تو پہلی چیز تو ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ صرف سیاستدان ایکچولی چلا ہی نہیں رہا ہوتا. سیاستدان بیچارہ میرے اور آپ جیسا ہوتا ہے, اس کو ان چیزوں کے بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان چیزوں کو چلاتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں بیوروکریٹس, ٹیکنوکریٹس, اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں, ٹیکنیکل لوگ چلاتے ہیں جن کو ان اداروں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. سی ای اوز ہوتے ہیں. جو سیاستدان ہیں دے آر مور لائک بورڈ آف ڈائریکٹرز, جو کہ بیٹھتے ہیں, اچھا یہ 10 مہینوں ہے کنجویا, وہ انہوں نے جو بتا دیا جاتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. ایک کلاس میں اگر 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر اگر آپ ایک ایسا استاد لا کر بٹھا دیتے ہیں جس کو اکنامکس آتی ہی نہیں ہے, اور وہ اکنامکس پڑھانا شروع کر دیتا ہے بچوں کو, تو اس کلاس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ تو اسی طرح سے جو ہمارے وزیر جو ہوتے ہیں نا, یہ اور جو مشیروں کے بیسیکلی اتنا تابع ہوتے ہیں کہ دے آر جسٹ لائک دیئر اسٹوڈنٹس. تو ایسی صورتحال میں وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس جو ان کو بتاتا ہے ان کو ٹیچر وہ سمجھتے ہیں, وہ آ کے آپ کو بتا دیتے ہیں. تو سیاستدان میرا خیال سے تھوڑا سا, ہاں یہ ضرور ہے, ہمیں اسمارٹ لوگوں کی ضرورت ہے تھوڑا سا, جس کو ہم کہتے ہیں فوک وزڈم, تاکہ وہ صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو لگا سکیں. تو ہم پائلٹس کی بات کرتے ہیں جناب, جن کا لائسنس بیسیکلی جعلی نکل آیا. تو پہلی چیز تو یہ آئی کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس تھے ان کا لائسنس جعلی نکل آیا, پی آئی اے کے پائلٹس کا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ 1-2 اور ایئر لائنس, ان میں سے ایئر بلو کا بھی نام تھا, شاہین کا بھی نام تھا, اور ایک آئی تھنک اور ایئر لائن تھی, اس کا نام تھا, کہ ان کے بھی پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنا تھا تو جعلی لائسنس ہولڈرز کو شاہین اور ایئر بلو میں کیوں بھرتی کیا گیا؟ چاہے 2-4 ہی تھے, کیوں بھرتی کیا گیا؟ دوسرا یہ چیز بھی ہے کہ آپ کا جو ہائرنگ پروسیجر ہے پی آئی اے کا, اس کے اندر بیسیکلی اسپیشلی پائلٹس کا دیر شوڈ بی سم تھنگ ویری ٹیکنیکل, ان کے کوئی ٹیسٹ ہونے چاہیے. اور ایک سوال یہاں پر اور ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پائلٹس ابھی تک, میں ان کو اسٹل شہید کہوں گا کیونکہ ان پہ کوئی چیز پروون نہیں ہے, کیونکہ ویسے بھی آپ مرے ہوئے لوگوں کے اوپر جو مردی ڈال دیں, مرا ہوا تو بیچارہ مر گیا, اس نے آ کے کون سا ڈیفینڈ کرنا ہے, اس کے گھر والے روتے بل آتے رہیں گے, آپ نے ان کو کمپنسیشن دیں نہ دیں, نو بڈی کیئرس, اس نے تو اپنی جان دے دی نا. تو جتنے لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں حادثات میں, ایک جنید جمشید صاحب والا واقعہ تھا, اس کے بعد
یہ ابھی ہمارا ریسنٹ واقعہ ہوا, ایک دو واقعات اور بھی بیچ میں ہوئے تھے. تو ان تمام واقعات میں جو پائلٹس شہید ہوئے ہیں وہ ان کے لائسنسز کی کیا سچویشن تھی, اور ان کے لائسنسز کے اوپر کوئی آ کے بات نہیں کر رہا ہے اس ٹائم کے اوپر. باقی یعنی اب وہ کچھ پی ٹی آئی کے جو آپ کہہ لیں کہ ٹرالرز ہیں وہ اس چیز کے اوپر وہ کریں ٹویٹر کے اوپر مختلف کہ ہم نے اس اینگل سے دیکھ لیا, ہم نے اس اینگل سے دیکھ لیا. بھائی آپ کے اینگلز میٹر نہیں کرتے. اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز, پہلے یہ کہا جا رہا تھا ہم نے کون سا ان کی لسٹ ایشو کر دی, ابھی ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں. ابھی جو سننے میں آیا وہ یہ تقریباً 140 پائلٹس کی لسٹ ایشو کر دی. پہلے آپ نے کہا 250 پائلٹ, وہ آپ کا ریڈیوس ہو کے تقریباً 150-140 کے اوپر آ گیا. تو یعنی 100 پائلٹ آپ کا اس کا مطلب ہے بیچ میں سے نکل چکا ہے. اب رہ گئے 140-50. ان میں سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے پی آئی اے کے نہیں ہیں, کچھ شاہین کے ہیں, کچھ ایئر بلو کے ہیں, کچھ اور ایئر لائنس کے ہیں لوکل چلتی ہیں ہماری. تو بات یہاں پر کہنے کی یہ ہے کہ جناب عالی مقام, اور سیکنڈلی وہ آپ کے کس طرح کے پائلٹ تھے, لوکل فلائٹس کے تھے, ان کے کون سے لائسنسز جعلی تھے. مجھے اپوائنٹ کیا گیا لوکل کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں جو اس کے پاس انٹرنیشنل فلائٹ کا لائسنس نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے میں لوکل چلا رہا ہوں, انٹرنیشنل کا تو لائسنس نہیں ہوگا. تو امید ہے ایسا نہیں ہوگا, یعنی میں نے اپنے پاس سے ایک یہ تھیوری ڈیرائیو کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی رپورٹ پبلش ہونی چاہیے جو کہ پبلک کے لیے اویلیبل ہو اور پبلک اس کو پڑھ سکے, اسپیشلی وہ لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں, کیونکہ آج کل ہمارے یوٹیوب کے اوپر ہر کوئی صحافی ہے. تو ایسی صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عام عوام کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے. تو جو میرے جیسے وانبی صحافیز ہیں وہ بیسیکلی اس چیز کو پڑھ سکیں اور اس کو دیکھ سکیں اور اینالائز کر سکیں اور اس کے اوپر اپنی بکواس کر سکیں, یہاں پہ آ کے بلا وجہ میں بے وقوفیاں نہ کریں. اور اس سلسلے میں دوسری چیز یہ ہے کہ اب جن لوگوں کے نام بیسیکلی لیک ہوئے ہیں یا پبلش ہوئے ہیں کہیں پہ بھی یا جو بھی ہے, ان بیچاروں کی کریڈیبلٹی اگر کل کو پتہ چلتا ہے نہیں ان کے اوپر جو انکوائری ہوئی تھی اس کے اندر سے تو فلانا پائلٹ جو تھا وہ بالکل کلیئر تھا, کیونکہ یہ چیزیں غلطیاں آ رہی ہیں جو لسٹ سننے میں آئے جو ایشو ہوئی ہے. میں ابھی تک اس کو ایکسیس نہیں کر سکا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسیس اٹ, لیکن اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ جو پائلٹس ہیں ان بیچاروں کو یہ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کے غلط نام ہیں, کچھ لوگوں کے امپلائی نمبرز غلط لکھے ہوئے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر. تو ایسے لوگوں کی کریڈیبلٹی کا کیا ہوگا؟ تو بات کا یعنی یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہمارے کوئی بھی سیاستدان حضرات جو ہیں جب بھی اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اداروں کا سہارا مت لیں. اداروں کا سہارا لینے سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں. رپورٹ تو آج کل ہم لوگ کھیل رہے ہیں, ہمارے ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں رپورٹ کر رہا ہوں. تو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. بطور قوم ہمیں اپنے جو ہمارے حلقے کے نمائندے ہیں ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے کہ جناب آپ کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا بے وقوفیاں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں یہ باتیں اٹھا سکتے ہیں. امید ہے ہمارا جو ادارہ ہے, ہماری حکومت ہے, اس کی نیک نامی میں اضافہ اور اس طرح کی بے وقوفیاں مت کریں وہ جن سے ہمارے اداروں کی بدنامی ہوتی ہے. کیونکہ اس بدنامی کی وجہ سے پی آئی اے کے شیئرز کتنے گریں گے اس کے بارے میں آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. صرف اس ایک نیوز کی وجہ سے پی آئی اے کے شیئرز کتنے گر جائیں گے. لوگ پی آئی اے میں سفر کرنے سے گھبرائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی بھی پائلٹ, میں نے سنا کہ ایون دیگر ایئر لائنس میں جو پی آئی اے چھوڑ کے پائلٹس گئے ہیں ان سے بھی پوچھا گیا, ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں آپ خود سوچیں آپ نے کتنے لوگوں کو, کتنی زندگیوں کو امپیکٹ کیا ہے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن. اپیرنٹلی رپورٹ آ گئی ہے لیکن اس میں ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے. کچھ ہیں سو کالڈ فلاسفرز وہ کہہ رہے ہیں جی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, انویسٹیگیشن چل رہی ہے بھائی. تو اس چیز میں سوچنا چاہیے حکومت وقت کو, اور ہر حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. صرف اپنے مگروں لان لئی تسی ہر کسی نو آگے لا دیں ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ تجزیہ تبصرہ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے, نہیں آیا تو بھی آگاہ کیجئے. لائک یا ڈس لائک کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں. اور اگر آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں جاننا ہے تو بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.